تمام مضامین ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ایک پیغمبر ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، ان کے خاندان میں سے۔ کچھ حضرات نے بھانجا لکھا ہے، یعنی بہن کا بیٹا، کچھ حضرات نے بھتیجا لکھا ہے، بھائی کا بیٹا۔ اکثر حضرات نے بھتیجا ہی کہا ہے، جس کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ باپ تھا۔ چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، قبیلے اور گھرانے سے ہیں، اس لیے آل ابراہیم میں داخل ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے گھرانے میں، اہل و عیال میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اولاً مبعوث ہوئے تھے عراق میں، تو یہ بھی عراقی میں تھے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ چند ہی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان میں ایک حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ، یہ تین نفوس مقدسہ ہیں۔ پھر انہوں نے ہجرت فرمائی۔ وہ تمام حالات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئے، جس کو نار نمرود بھی کہتے ہیں، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی طرف سے آزر، آپ کے والد، قرآن نے جن کو اب کا لفظ بول کے تعبیر کیا ہے، انہوں نے جب اپنے ہاتھ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علیحدہ کیا، تو پھر یہ ایک قافلہ چند حضرات پر مشتمل ہجرت کر کے ملک شام کی طرف آیا۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو رک گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس سے پہلے یا وہیں خلافت یا نبوت ملی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے علیحدہ ہو کر یہ روانہ ہوئے اس قوم کی طرف جس کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ اس علاقے کا نام ہے سدوم، کتابوں میں لکھا ہے سدوم۔ یہ جو بیت المقدس ہے، جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اس کا علاقہ جہاں یہ ابھی جنگ ہو رہی تھی، غزہ، اور اردن جس کو جارڈن کہتے ہیں آپ، اس کے درمیان میں کچھ بستیاں تھیں، کچھ بڑے بڑے شہر تھے، بڑے آباد۔ وہاں کے لوگ بہت سرمایہ دار، زمیندار، کاشتکار اور ساہوکار قسم کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں اور عنایتیں تھیں ان پر، لیکن وہ باغی ہو گئے تھے، شرارت کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ ان نے ایسے ایسے جرائم شروع کیے تھے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ یہ بہت ساری بستیاں تھیں جن کا مرکز تھا سدوم، اور قرآن پاک میں والمؤتفقات کا لفظ بولا گیا ایک جگہ۔ مؤتفقات کا مطلب ہے وہ بستیاں جن بستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ آئے، انہوں نے وہاں آ کر اپنی قوم کو سمجھایا۔ ان کا اپنا اہل و عیال، ان کے بچے اور ان کی بیوی تھی، وہیں رہتے تھے۔ قرآن نے اب اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے 12ویں پارے میں، اور کئی جگہ ان کا ذکر آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے ذکر۔ دونوں جگہ تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے تو اس مضمون کی کسی کی طرف تکمیل ہو سکے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ کہنا، جب انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، اور فرمایا تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ فاحشہ مانے بے حیائی۔ قرآن پاک میں فاحشہ کا لفظ زنا کے لیے استعمال کیا گیا ہے 15ویں پارے میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، 15ویں پارے میں۔
زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فاحشہ، بے حیائی کی جو حدیں ہیں ان حدوں سے بھی آگے کا معاملہ ہے۔ اور یہاں جو لفظ بولا ہے یہ بھی فاحشہ ہے۔ تو ان کے ہاں بے حیائی کی ایک نئی ترتیب ایجاد ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، جو جانوروں کا بھی طریقہ نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے پوری کائنات میں کسی نے یہ گندی حرکت کی نہیں۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، ابن کثیر نے بھی اس کو بیان کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ مردوں کے ساتھ جنسی خواہش کو پورا کرنا، یہ بدکاری حضرت لوط علیہ والسلام کی قوم میں تھی، ان سے پہلے دنیا میں کسی کے ذہن میں یہ بات آئی بھی نہیں، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا ورغلایا۔ اس کی تفصیل ہے کہ شیطان ایک خوبصورت نوجوان چھوٹے سے بچے کی شکل میں اس قوم کے کسی فطرت انسان کے پاس پہنچا، اور وہ سمجھا یہ لڑکا ہے، اور اس کو سکھایا کہ میرے ساتھ ایسے بدکاری کرو۔ بس اس کو لت پڑ گئی، اس نے دوسرے دوست کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا، اور پوری قوم آنن فانن اس بے حیائی میں مبتلا۔ اور اس کی نحوست یہ پڑی کہ عورتوں کی رغبت ہی ختم ہو گئی، ان کو عورتوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی، بلکہ وہ تو پھر اس حد تک اتر آئے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر عورت ملتی تھی تو اس کے ساتھ بھی فطری طریقے پر اپنی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے، غیر فطری طریقے پر ضرورت پوری کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو فاحشہ کہا ہے۔ ہمارے عرف میں، یعنی ہماری زبان میں عام طور پہ اور کتابوں میں بھی اس بدکاری کو لکھا گیا ہے لواطت۔ کیا کہتے ہیں؟ لواطت کا مطلب ہے مرد کا مرد سے غیر فطری طریقے پر جنسی ضرورت کو پورا کرنا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نام کس نے رکھا۔ یہ نام جو ہے اگرچہ معروف اب یہی ہو گیا ہے، لیکن اس میں حضرت لوط علیہ والسلام کے نام کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے بے ادبی ضرور ہے، اس لیے اس لفظ کو بولنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بس اس کو غیر فطری عمل کہیں، حضرت لوط علیہ والسلام کی قوم کا غیر فطری عمل۔ جیسے زنا کے اوپر سزا ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ دونوں نے رضامندی سے کیا ہے اور دونوں شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو پھر کوڑے ماریں گے۔ دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو سنسار کریں، ایک شادی شدہ ہے ایک بغیر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کو سنسار کریں گے، جو بغیر شادی شدہ ہے۔ اگر زنا ہوا لیکن رضامندی سے نہیں ہوا، لڑکی کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، تو لڑکی پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی سزا بھی نہیں، البتہ جس نے زیادتی کی ہوگی وہ مجرم ہوگا، اس کو قانون کے مطابق شادی شدہ ہے تو سنسار کریں گے اور شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے ماریں گے۔ لیکن یہ بد حرکت جو ہے، غیر فطری عمل کوئی آدمی کرے، چاہے پھر وہ مرد کے ساتھ کرے یا عورت کے ساتھ، دونوں صورتوں میں شریعت نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ البتہ قتل کیسے کیا جائے گا اس بارے میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں اور ان کے سامنے دلائل موجود ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک ایسے آدمی کو پہاڑ پر سے گرا دیا جائے، اوپر سے پتھر بھی مارے جائیں، بعضوں کے نزدیک اس کو جلا دیا جائے، بعضوں کے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایسی سزا ہے کہ اس میں بدکاری کرنے والا شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں قتل کیا جائے گا۔ اور اس طریقے پر اپنی ضرورت پوری کرنا نہ کسی عورت کے ساتھ جائز، نہ کسی، حتیٰ کہ اپنی عورت کے ساتھ اس طریقے کا غیر فطری عمل کرنا بھی حرام ہے۔ اور اس میں حدیث میں ملامت آئی ہے، آپ نے فرمایا ملعون من اتی دبر امرأتی، وہ آدمی لعنتی ہے جو اپنی عورت کے ساتھ ایسی بد فطری حرکت کرے۔ یہ مسئلہ چونکہ ایسا ہے نازک کہ اس میں بیان کرنے والے شرماتے بھی ہیں، سننے والے بھی، لیکن اس کی تفصیل کا سامنے ہونا ضروری ہے تاکہ حلال و حرام کا فرق معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مخصوص مقام کو اس کے لیے بنایا ہے کہ جہاں مرد اپنی ضرورت پوری
کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، عورت کے پورے جسم میں مرد کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کسی جگہ بھی وہ کسی طرح کا بھی اپنا تعلق جسمانی قائم کر سکتا ہے، چاہے فطری طریقے پر عورت کی شرمگاہ کے اندر اپنی ضرورت پوری کرے یا باہر۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیا ہے دوسرے پارے میں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے ایسے ہیں جیسے تمہارے کھیت۔ تو آدمی اپنے کھیت میں جب آتا ہے اس کو اختیار ہے دائیں طرف سے آئے یا بائیں طرف سے، اوپر سے آئے کہ نیچے سے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سیدھے راستے سے آئے۔ اسی طرح اپنی عورت کے ساتھ ضرورت پوری کرنے کے لیے پابندی نہیں ہے، اس کو جس طریقے سے بھی اپنی ضرورت پوری کرنی ہو پورا کرے، چاہے آگے سے یا پیچھے سے، لیکن جو پیشاب کی جگہ ہے اس کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر ایسا جرم ثابت ہو جائے یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، میاں بیوی دونوں نے رضامندی سے کیا تو دونوں پر توبہ واجب ہوگی، اور اگر شوہر نے زبردستی کی ہے تو بیوی بھی استغفار کرے، شوہر توبہ بھی کرے۔ یہ بڑا خطرناک ایک بے حیائی کا کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ اتنا کرتے تھے، کفر بھی تھا، شرک تھا، وہ تو قومیں کرتی ہی تھیں۔ ہر قوم میں کفر و شرک کے ساتھ کوئی خاص قسم کا جرم بھی تھا۔ ایک تو کفر و شرک تھا ہی، اسی لیے پیغمبر آتے تھے، اس کے علاوہ جو جرائم ہوتے ان جرائم میں سے کوئی بڑا سا جرم تھا جو ان کی عادت بن چکا ہوتا، ہر قوم میں ایسا تھا، تو اس کی بھی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اصلاح کی کوشش کرتے۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم اس بے حیائی پر اتر آئے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے کوئی آدمی اس کی طرف گیا بھی نہیں، کسی کا ذہن بھی نہیں چلا، کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ وہ کیا تھا، انکم لتاتون الرجال، تم مردوں کے پاس جاتے ہو، شہوتاً، شہوت کے طور پہ، یعنی اپنی جنسی ضرورت کس سے پوری کرتے ہو، مرد سے۔ اچھا، مرد سے ضرورت پوری کرے یہ تو حرام ہے ہی، ایسے اگر عورت کے ساتھ اپنی ضرورت کرے تو وہ بھی اس کو مساحقت کہتے ہیں، یعنی اس طرح کے بد عمل کو کہ عورت کے ساتھ جنسی ضرورت پوری کرے اس کو سحاق کہتے ہیں، اور ایسا معاملہ کرنے کو مساحقت کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ اس طرح کے غلط عمل کا لازمی نتیجہ، اس کی نحوست یہ ہے کہ جو آدمی اس بد فطری عمل کا مرتکب ہو کر عادی ہوتا ہے نا، پھر وہ فطری تقاضے کے مطابق لذت محسوس نہیں کرتا۔ یعنی اگر مرد کو مرد سے عادت پڑ جائے، چسکا پڑ جائے، پھر اس کو عورت کی طلب، بلکہ عورت کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں جاتا۔ یہ ایک بڑا اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس طرح جو عورتیں عورتوں کے ساتھ ضرورت پوری کرتی ہیں، اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے لڑکی کو استعمال کرے، عورت کو، تو پھر رفتہ رفتہ ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ مردوں کی رغبت ان کو باقی۔ ہاں، یورپ میں یہی چیز ہے، اور وہاں اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ضرورت پوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ نفقہ واجب نہیں ہوتا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے لوازمات بھی ضروری نہیں ہوتے، تیسرا یہ ہے کہ اولاد بھی نہیں ہوتی تو آدمی بچا رہتا ہے اولاد پالنے سے۔ اور اس طرح کے تیزی کے ساتھ ساری دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس بد حرکت کو قانونی اعتبار سے جواز بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حکومت اس کی اجازت دے۔ ہندوستان میں بھی اس چیز پر آپ کو پتہ ہے کہ آواز اٹھی تھی، کچھ لوگوں نے بل پیش کیا تھا کہ اس کی اجازت دی جائے۔ جانور بھی یہ حرکت کرنے کو تیار نہیں۔ تو حضرت لوط نے فرمایا، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پہ جا چڑھتے ہو۔ اچھا، اب ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان کوئی جرم اس لیے کرتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے کو یہ کام کرتے دیکھا۔ شرابی کو شراب پینے کی لت اس لیے پڑی کہ اس نے کسی دوسرے کو شراب پیتے دیکھا تھا، پھر اس نے شراب دے دی، پینے لگے۔ چور نے کسی دوسرے کو چوری کرتے دیکھا تھا تو کیا کیا، ایسے ہی آج کل کارٹون آ گئے ہیں، بچے دیکھتے ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کو کیسے قتل کر رہے ہیں، کیسے واردات کر رہے ہیں، تو بچوں سے بھی اس طرح کی کام اور واردات صادر ہو رہی ہیں۔ بہت ساری جگہ بچوں کی باتیں آئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، چوری ڈکیتی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں۔
تو حضرت لوط علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تم یہ جو حرکت کر رہے ہو نا، اگر پہلے کسی نے یہ حرکت کی ہوتی تب بھی یہ حرام تھا، لیکن کہتے چلو جی غلط فہمی ہو گئی، پیچھے سے یہ سلسلہ آ رہا تھا تو ان لوگوں میں یہ بڑھ گئی لت۔ نہ کسی نے تم سے پہلے یہ کام کیا، نہ کسی کے ذہن میں گیا، نہ کسی نے اس برے عمل کی شروعات کی، پھر بھی تم یہ کر رہے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ جواز کیا تمہاری؟ وجہ تو بتاؤ۔ وجہ کچھ نہیں، بل انتم قوم مسرفون، تم ایسے لوگ ہو جو حد پار کرنے والے ہو، تم ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی کے وہ طریقے ڈھونڈتے ہو کہ جو آج تک کوئی کر نہیں پایا۔ اس پر قوم کو چاہیے تھا کہ وہ شرماتے، گھبراتے، سر جھکاتے، معافی مانگتے۔ کہنے لگے کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام ایک تو ہمارے جھوٹے معبود جو ان کے تھے نا، کہتے ایک تو ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم کو روکتے ہیں عبادت سے، حالانکہ روکتے تھے شرک سے، ہم سے روکتے ہیں عبادت سے۔ دوسرا لذت سے بھی روکتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی معاملات میں اگر کسی طریقے سے کوئی مزے کا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، کسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو مار دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس پر انہوں نے سازشیں شروع کی، پلان بنائے، پالیسیاں بنائیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے تو ایک دن وہ سب جمع ہوئے اور کہنے لگے ما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس تھا ہی نہیں جواب، اس کا کیا جواب دیتے، ہم یہ کیوں کرتے؟ بھائی اللہ نے عورتیں پیدا کی پھر بھی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صاف پاک کھانا گھر میں رکھا ہو اور پھر بھی کوئی آدمی ناپاکی کھانے کے لیے، گندگی کھانے کے لیے منہ مارے گندی نالیوں میں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ بس ایک بات کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ آپس میں بڑے بڑے جو تھے نا وہاں کے سردار قسم لوگ، ان نے مشورہ کیا ایسا کرو، حضرت لوط علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں نا چند لوگ، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو یہاں مت رہنے۔ کیوں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم گندے ہو، جب ہم گندے ہیں تو یہ کیا ہیں؟ صاف۔ ہم ناپاک ہیں تو یہ کیا ہیں؟ پاک۔ تو ناپاکوں کے ساتھ پاک کا کیا کام؟ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہم گناہ چھوڑیں، گندگی چھوڑیں، کہنے لگے نہیں نہیں، جب یہ بہت پاک صاف بنتے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک باز بتاتے ہیں، اپنی پاکی صفائی جتاتے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ رہنے کا حق نہیں، نکال دو یہاں سے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، جب دیکھا کہ اب کوئی بھی صورت سمجھانے کی کارگر نہیں ہو رہی اور یہ لوگ بات ماننے کو تیار نہیں، تو فرشتے نے آ کر بتا دیا کہ اب چونکہ حدیں پار ہو گئی ہیں اس لیے عذاب آئے گا، اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر جو آپ پر ایمان لائے ہیں اپنا یہ گاؤں اور یہ بستی چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں، اور جو بھی یہاں سے نکلے گا وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا پیچھے کیا ہوا، کیونکہ آپ کے نکلتے ہی عذاب آئے گا، پتھر برسیں گے تو زمین میں زلزلہ آئے گا، چیخ و پکار ہوگی، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اگر کوئی پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس پر بھی عذاب آئے گا۔ اس لیے لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو جمع کیا جو ان پر ایمان لائے تھے، تھوڑے سے ہی لوگ تھے، ان کو سمجھایا کہ بھائی ان لوگوں پر اب عذاب آنے والا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہمیں یہ بستی چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں محفوظ جگہ جانا ہے، ہم رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلیں گے لیکن پیچھے مڑ کے کسی کو دیکھنا نہیں۔ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت لوط کی بیوی، وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ اس جرم میں مبتلا تھی کہ وہ کافرہ اور مشرکہ تھی، بدکاری میں مبتلا نہیں تھی، کیونکہ انبیاء کی بیویاں کافر تو ہوئی ہیں لیکن وہ بدکار نہیں ہوئی، فاحشہ اور بے حیا نہیں، کسی نبی کی بیوی بے حیا نہیں ہوئی، کافرہ ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے 28ویں پارے کے آخر میں سورہ تحریم میں۔ حضرت نوح کا بیٹا کافر ہوا۔ تو انبیاء کے گھر میں جو عورتیں بیوی بن کر آتی ہیں وہ کبھی بھی بے حیائی نہ نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے ان نے کبھی کی نہ اس کے بعد، بے حیائی سے تو وہ پاک ہوتی ہیں، البتہ کفر و شرک میں مبتلا ہوتی ہیں قوم کے ساتھ،
تو اسی طرح وہ بھی کافرہ تھیں، مشرکہ تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایمان لے آؤ، لیکن وہ مانی نہیں، انہیں مانی۔ فرمایا جب تم مانتی نہیں تو تم رکو، ہم جا رہے ہیں۔ تو ان کو چھوڑ کر ہی رات کے اندھیرے میں جب آگے چلے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کا مطلب ہے ان پر ایمان والے ساتھی، جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے اور اس گناہ سے بچے تھے، ان کو تو ہم نے نجات دے دی، بچا لیا، ان کو محفوظ مقام پر لے گئے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی وہ نہیں بچ سکی، کیونکہ وہ کافرہ تھی، وہ وہیں رہی اور اس عذاب میں وہ بھی مبتلا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ، وہ بھی چلی تھی ساتھ، وہ بھی چلی، لیکن جب تھوڑا سا آگے گئے اور پیچھے پتھر برسنے لگے نا، اور قوم کے لوگ چیخنے چلانے لگے، صبح ہی سویرے ہی یہ عذاب آنے لگا تھا۔ اور یہ اندھیرے سے مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے نکلے اور صبح صادق کے فوراً بعد کیا آیا؟ عذاب۔ تو آدھے گھنٹے میں ہی آیا ہوگا، تو آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں کتنا چلتا ہے آدمی؟ 1-2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر۔ تو اتنے بھی چیخ و پکار آئی، تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بس منع کیا گیا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرشتے نے پکڑ لیا، وہیں اوپر سے پتھر آیا اور ختم ہو گیا۔ قرآن نے بیان کیا کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے، یا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اس لیے، یا وہ پیچھے ہی رہ گئی بستی میں، وہ ساتھ نہیں گئی، تو اس پر بھی عذاب ہے۔ عذاب کیا آیا؟ امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، ایک خاص قسم کی بارش۔ بارش کیا تھی؟ پتھروں کی بارش ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ اب تو مجرموں کا انجام کیسا رہا، کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا عذاب آیا؟ اس کی تفصیل 12ویں پارے میں۔ سورہ ہود صفحہ نمبر 231، صفحہ 231، 12واں پارہ، وما من دابہ، سورۃ ہود۔ سطر نمبر 5، لائن 5، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہمارے رسول یعنی فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کو حالات بتائیں نا کہ اب آپ کی قوم پہ کیا آنے والا ہے۔ تو پیغمبر تھے، اپنی قوم کی تباہی و بربادی کی خبر ملی کہ صبح یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، تکلیف ہوئی، تو کہنے لگے ھذا یوم عصیب، بڑا خطرناک دن آ گیا ہے، بڑا بھیانک دن ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، یہ واقعہ ہے، کچھ تفصیل یہاں آئی۔ فرشتے جو آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، وہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اور وہ آئے شام کے قریب یا دن میں کسی ٹائم۔ تو لوگوں نے دیکھا نا ان کو، تو ان کی تو عادت تھی کہ خوبصورت لڑکا کہیں مل جائے تو پیچھے لگ جاتے تھے۔ انہوں نے سمجھا حضرت لوط کے پاس کوئی ان کے رشتہ دار یا ان کے مہمان آئے ہیں، تو یہ کیا کریں گے، ہم ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بدکاری کرتے ہیں۔ پیچھے دوڑے ان کے، وہ تھے فرشتے، وہ پہنچ گئے جلدی سے کہاں؟ حضرت لوط کے پاس۔ تو قرآن کہتا ہے جاءہ قومہ، ان کی قوم بھی پیچھے پیچھے آئی، یہرعون الیہ، اس کا مقصد کیا تھا؟ ان لڑکوں کو پکڑ لیں۔ ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وہ تو پہلے ہی سے برائی کرتے تھے، ان کی تو عادت تھی۔ آگے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور لوط علیہ السلام کو کہنے لگے جو لڑکے آپ کے اندر آئے نا تو ان کو واپس لاؤ، ہمیں دو، ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط کو خود پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، فرشتے، وہ سمجھے سچ مچ ہی شاید کچھ مہمان جو جوان لڑکے ہیں یہ آئے ہیں، تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو میرے پاس مہمان بن کے آئے ہیں، پتہ نہیں کس علاقے کے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ بستی والوں نے ایسی کوئی بری حرکت کی تو یہ تو شرمندگی ہو جائے گی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام باہر نکلے اور لوگوں کو کہا تم کو کیا ہو گیا، تم تو بدکاری کرتے ہو، مہمانوں کو بھی نہیں بخشتے، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کے بندو، تم کو کتنی مرتبہ سمجھایا مجھے ذلیل نہ کرو، ان کے سامنے شرمندہ نہ کرو، میری بیٹیاں ہیں نا تمہارے پاس، یہ جو تمہارے گھروں میں لڑکیاں ہیں یہ میری ہی تو بیٹیاں ہیں، تمہاری ہی تو بیٹیاں ہیں، تو اتنی قوم میں لڑکیاں ہیں،
یا میری اپنی بیٹی ہے، تم کہو میں اپنی بیٹی تم میں سے کسی کے نکاح میں دوں گا، میری بہت ساری بیٹیاں ہیں، یا آپس میں جو تمہارے گھروں میں خاندان قبیلے میں لڑکیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ تمہاری بیٹیاں ہیں، تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ ایک دوسرے کے ساتھ، جائز طریقے پہ نکاح کرواؤ، یہ بدکاری کے کام۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، کہنے لگے اے میری قوم، یہ ہیں نا لڑکیاں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، یہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، یہ طریقہ صحیح ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیا کرو، تو مجھ کو نہ کرو پریشان، نکاح کرو گے تو میں اپنی بیٹی بھی تمہیں نکاح کے طور پہ منکوحہ بنا کر دوں گا۔ ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھ کو رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ کیا حالت ہوئی ہوگی لوط علیہ السلام کی اس وقت؟ تنہا، گھر میں مہمان، پوری کی پوری قوم بے حیا دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی، لاؤ جی ہمارے حوالے کرو۔ خود ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہیں؟ فرشتے۔ وہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو یہی دو، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی بیٹیوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس تو لڑکیاں بہت ہیں، ہمارے پاس تو اپنی بیویاں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ لڑکے چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکے ہمارے۔ کیسی بے حیا قوم رہی ہوگی اس وقت۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت عاجز ہوئے، بے کس اور بے بس ہوئے، جیسے کوئی تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے ایسے بیٹھے، اور کہنے لگے لو ان لی بکم قوہ، ہائے کاش کچھ طاقت ہوتی میرے پاس تو میں اپنے ان مہمانوں کی کیا کرتا؟ حفاظت۔ او آوی الی رکن شدید، کوئی سہارا ہی ہوتا، کسی کو بلا ہی لیتا کہ آؤ میری کیا کرو۔ فرشتوں نے دیکھا نا یہ منظر، تو وہ آئے، وہ کہنے لگے پریشان نہ ہو، ڈرے نہیں، ہم لڑکے وڑکے نہیں۔ قالوا یا لوط، کہنے لگے فرشتے اے لوط، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لڑکے نہیں ہیں، شکل ہماری ہے ایسی، ان پر عذاب آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں اس شکل میں بھیجا۔ لن یصلوا الیک، یہ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تک یہ ویسے کہاں، ہم تک کہاں پہنچے، فرشتے ہیں ہم نے اپنی شکل میں ایک چہرہ دکھا دیا نا، اے مر جائیں گے، آپ ڈریں نہیں، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آج رات یا کسی رات میں اندھیرے میں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا ایک بڑا حصہ جب گزر جائے، یعنی نصف رات کے بعد، عصری رات کو اپنے اہل و عیال سمیت یہاں سے نکل جائے، اس بستی میں اب رہنا۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کسی کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی اجازت، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ دیکھے گی، وہ یہیں رہے گی اور اس پر عذاب، کیونکہ وہ کافر ہے۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، جو عذاب اس قوم پر آئے گا وہ آپ کی بیوی پر بھی آئے گا، اس کو ہم بچا سکتے۔ ان موعدہم الصبح، تو حضرت لوط نے فرمایا اچھا آئے گا کب عذاب؟ ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو کیا کرو، نکل جاؤ بستی سے، تو ہم چلے جائیں گے، پھر کب عذاب آئے گا، کتنے دن بعد آئے گا؟ انہوں نے فرمایا ان موعدہم الصبح، صبح آئے گا، وعدہ ہو چکا ہے، آپ صبح نکلیں گے، جیسے ہی آپ بستی پار کریں گے عذاب صبح کے وقت آ جائے گا، جب سب سوئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، صبح صادق اذان کے ٹائم۔ پھر کہنے لگے الیس الصبح بقریب، صبح تو قریب ہے، کوئی زیادہ وقت، اب آپ چھوڑیں، آپ تیاری کریں۔ فلما جاء امرنا، حضرت علیہ السلام نکل گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم پہنچ گیا، اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں، ما جاء امرنا، جب ہمارا حکم پہنچ گیا، ہمارا عذاب پہنچا، ہم نے کیا عذاب دیا؟ جعلنا عالیہا سافلہا، زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے حصے کو اوپر، پلٹ دیا زمین کو، جیسے پلیٹ پلٹ دیتے نا ایسے۔ اور ایک جگہ آیا ہے فاخذتہم الصیحہ، ایک آواز آئی، پہلے سوئے ہوئے تھے نا، اس آواز کی وجہ سے گھبرا کے اٹھے، اور اسی میں پھر ایک دم حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، تو یہ پورا علاقہ جس پہ یہ بدکار لوگ رہتے تھے، اس پورے علاقے کو جبریل علیہ السلام اٹھا کر لے گئے آسمان پر اور پلٹ دیا وہاں سے نیچے، وہ نیچے زمین اوپر۔ اور چونکہ انہوں نے یہی کیا تھا نا، الٹ پلٹ کرتے تھے نا، اوپر رہنے والے مرد کو کہاں رکھا تھا؟ نیچے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور ہم نے ان کے اوپر برسائے پتھر، مِن سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ، پتھر کیسے تھے؟ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دانے بنائے جاتے نا، مٹی کے گولیاں، اس کو بانڈا کہتے ہیں، پانی ڈال کے مٹی کی گولیاں بنا، ان کو پکاؤ، جیسے اینٹ پکائی جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں پختہ، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے پتھر برسے،
مصومۃ عند ربک، اور نشان لگے تھے. نشان کا کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں پر وہ پڑھتے ہیں ہر کسی پر نام لکھا تھا، یہ کس کے سر پہ پڑے گا، یہ کس کے منہ پہ پڑے گا، یہ کس پہ پیٹ پہ پڑے گا. تو جس چیز کے نام کا تھا وہ اندھیرے میں آیا اور آ کر اسی انسان پہ پڑا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ان کی بستی جس میں یہ لوگ بستے تھے وہ اجڑ گئی، لیکن وہ زمین کا حصہ پلٹا ہوا آج بھی موجود ہے. اور مکہ کے لوگ جب جاتے تھے کہاں؟ ملک شام، تو رستے میں یہ بستی آتی تھی اور سب کو معلوم تھا کہ یہ پلٹا ہوا علاقہ ہے. قرآن کہتا ہے ما ہی من الظالمین ببعید، یہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے. یہ جو مکہ کے مشرک ہیں نا، ان سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. آتے جاتے اس بستی کو دیکھتے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھتے کہ اس بستی پہ کفر اور شرک کرنے والے کیسے تباہ و برباد ہوئے. ہم تو مکہ میں رہ کے شرک و کفر کرتے ہیں، کیا عذاب آئے. یہ تباہی اور بربادی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہوئی، اور پھر یہ آگے چلے گئے، یہ محفوظ ہو گئے. وہ جو علاقہ ہے، اب اس علاقے پر آہستہ آہستہ پانی چڑھتا گیا ہے اور پانی اس علاقے پر آ گیا. وہ زمین جو ہے نا اب سمندر کے نیچے آ گئی، یعنی اس کے اوپر سے کیا گزر رہا ہے؟ سمندر. لیکن آج بھی ماہرین بتلاتے ہیں کہ یہ جو زمین کا حصہ سمندر کے نیچے آیا ہے نا، جس کو پلٹا ہے، اس کے اوپر عذاب کے اثرات اور کڑواہٹ ایسی ہے کہ آج بھی اس ایریا پر کوئی مچھلی آتی ہے تو مر جاتی ہے، آ ہی نہیں سکتی. اور اس کا پانی اتنا کڑوا ہے کہ کوئی آج بھی پی سکتا، کوئی جاندار اس پر آج بھی نہیں جا سکتا. اگر کوئی مچھلی بھولی بھٹکی آئے اور اگر اس حصے کے ساتھ ٹکرا جائے تو آج بھی وہ اس کو بحر مردار بھی کہتے ہیں. آج بھی آپ موبائل پہ سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ تو ملے گا. بحر میت بھی کہتے ہیں، مردہ سمندر، اور بحر مردار بھی مرا ہوا سمندر. وہاں آج کی صورتحال بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے بچائے. اس لیے روایت میں آتا ہے جہاں عذاب آ جائے اس بستی سے دور رہو. عذاب آ جانے کے بعد، قوموں کے ختم ہو جانے کے بعد ہزاروں سال گزر کر بھی عذاب کے اثرات باقی. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، اس دنیا کے اندر بڑا عذاب نہیں آ سکتا. دنیا میں جو عذاب بھی آئے گا وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہے نا؟ کیوں؟ قرآن پاک میں آیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو دنیا میں چھوٹا چھوٹا عذاب دیں گے، بڑا نہیں دیں گے. بڑا کہاں دیں گے؟ تو دنیا چھوٹی جگہ ہے نا، یہاں جو بھی عذاب آیا وہ چھوٹا ہی آیا آخرت کے مقابلے میں. جب اس چھوٹے عذاب کی حالت یہ ہے کہ اس کے اثرات سے آج تک اس زمین کے اوپر اللہ کے عذاب کی کڑواہٹ موجود ہے، تو جہنم کے عذاب کا کیا حال ہوگا؟ جو وہاں چلے جائیں گے کیا ہوگا؟ اللہ اپنی حفاظت میں. یہ واقعات اسی لیے سنائے گئے کہ آدمی گناہوں سے بچے. اور پھر جب یہ ان گناہوں پر ہے تو کفر و شرک کی کیا سزا ہوگی، جس کے بارے میں اللہ جلال میں فرماتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. ویغفر ما دون ذلک، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ کرے پھر میرا جی چاہے میں معاف کر دوں، نہ چاہے نہ کروں. قانون یہ ہے کہ سزا دوں گا، لیکن ضروری نہیں کہ سب کو سزا دوں، کچھ کو معاف بھی کروں گا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے او ہو قیامت کے دن دیکھیں گے لوگ یہ آدمی اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گناہ گار، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کس کی برکت سے؟ ایمان اور لا الہ الا اللہ اور توحید کی برکت سے معاف کیا. کافروں کو پتہ چلے گا اس وقت کافر سوچیں گے ہائے افسوس، ہم میں ساری اچھائیاں تھیں. بہت سارے کافر بڑے سخی ہوتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مال جائیداد خرچ کرتے ہیں. اچھا وہ بہت سارے کرکٹر ہیں، اور وہ ایک وہ والی بال یا فٹ بال کھیلنے والا، وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں ہے تو وہ کرسچن، اس کو ابھی وہ کوئی ملا تھا میڈل، اس نے وہ سارا غزہ کے مسلمانوں کے لیے. بڑا کام ہے نا، یہ بجلی بنائی، موبائل بنائے، یہ لاؤڈ سپیکر بنایا، اور سڑکیں بنائی، ٹرین بنائی، جہاز بنائی. کس نے بنائی؟ کافروں نے بنائے. تو قیامت کے دن یہ دیکھیں گے نا کہ ہم نے کتنے بڑے کارنامے کیے اور دنیا میں کسی کو کبھی تکلیف. بہت سارے غیر مسلم جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، ساری زندگی زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے. ایسا ہے؟ کسی کا کوئی حق نہیں دباتے، اپنا ہی سب دیتے. بس ایک کمی ہوتی ہے کہ ایمان ان کے پاس شرک اور کفر کا گناہ ہے. قیامت کے دن یہ دیکھیں گے نا کہ بڑے بڑے مجرموں کو کلمے کی وجہ سے کیا مل گئی؟ نجات. تو اس کو سر پیٹیں گے کہ کاش اتنی نیکیاں ہم نے کی تھی، کاش کلمہ پڑھ لیا ہوتا. حسرت بڑی. اس لیے اللہ بہت ساروں کو معاف کر بھی دیں گے،
لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ جلال میں فرماتے لا یغفر ان یشرک بی، میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرت ہے جو میرے سامنے آ کر کسی مشرک اور کافر کی سفارش کر سکے۔ اندازہ لگاؤ مشرک اور کافر کو کیسی سزا ہوگی۔ پھر شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، ایمان کی نعمت بخشی، توحید کی نعمت بخشی، قرآن کی نعمت بخشی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس آخری دور میں بھی ہم کو نماز روزے کی توفیق بخشی۔ اس پر شکر کرنا چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے شکرانہ کے، کبھی تو زندگی میں پڑھے آدمی کہ اللہ یہ 2 رکعت نفل شکرانہ کے پڑھتا ہوں کہ تو نے مجھے ایمان بخشا، تو نے مجھے شرک سے بچایا، تو نے کفر سے بچایا، تو نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، نماز روزے کی توفیق بخشی، کچھ نہ کچھ اپنے قرآن کے ساتھ نسبت و تعلق بخشی، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم